فات اج جات نات خان بنانا وا بڑا سارا نات خان. آؤ قاری صاحب نال نا مشورہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم. السلام. اچھا عمر بھائی, جی جی بھائی, آپ سے نا ایک مشورہ کرنا تھا. ماشاءاللہ آپ خطیب ہیں, مسجد میں پڑھاتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, محفل وغیرہ آپ کرواتے ہوں گے. مشورہ یہ کرنا تھا کہ مجھے نا کوئی اچھا سا نعت خوان چاہیے جو دف کے ساتھ نعت پڑھتا ہو, ذکر کے ساتھ نعت پڑھتا ہو, اچھا ٹرینر ہو, اچھی خاصی اس کی کمائی ہو نا. اس نعت خان کو کانٹیکٹ مل سکتا ہے مجھے؟ خالد بھائی خیریت ہے. آپ ماشاءاللہ خود امام صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, تو یہ دف والی نعت اور ذکر والی نعت, اس پر تو مفتیان کرام نے کلام فرمایا. وہ آپ کو رسالہ پڑھنا چاہیے ذکر والی نعت. تو کیوں پوچھ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ بھائی صاحب اس لیے نمبر پوچھ رہا ہوں, میں نے نا بچے کے بارے میں پریشان ہوں. اسکول میں داخل کرانا چاہا ہے لیکن ذہن نہیں بنا. پھر مدرسے میں جامعہ میں بھیجنے کی کوشش کی ہے, ذہن بنایا ہے, لیکن نا ذہن مطمئن نہیں ہوا. وہ اس لیے نا کیونکہ میں نے ایک نا نعت خان کو دیکھا تھا, دف کے ساتھ نعت پڑھ رہا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کلام کیا پڑھ رہا ہے, لیکن وہ دف کے ساتھ ذکر کے ساتھ نعت پڑھ رہا ہے. لوگ اس کے اوپر پیسے نشاور کر رہے ہیں اور جوش انداز میں ہزار والے نوٹ اس کے اوپر پھینک رہے ہیں. میرا مائنڈ وہاں سے چینج ہو گیا ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے, اب یہ نعت سیکھ لے گا نا کسی دف والے کے ساتھ, کل کا اس کا مستقبل بن جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت خان حضرات جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس گاڑیاں, بینک بیلنس بہت زیادہ ہوتا ہے. خالد بھائی ماشاءاللہ آپ دیکھیں, نعت خوانی کوئی برا شعبہ نہیں ہے, بہت اچھی فیلڈ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا. لیکن یہ باقاعدہ پروفیشنل اختیار کرنا اور باقاعدہ اس فیلڈ میں آنا پیسوں کی نیت سے, یہ اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری, آپ دف کے ساتھ نعت اور ذکر کے ساتھ نعت, یہ تو اس کو مفتیان کرام نے ویسے ہی منع کیا ہے. اب فیچر آپ کیسا بنانا چاہ رہے ہیں اس بچے کا؟ آپ دنیاوی طور پر تو فیوچر بنا رہے ہیں, لیکن اخروی طور پر اس کا فیوچر آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نہیں پتا, یہ آپ کو کہے گا بھی نہیں کہ پاپا آپ مجھے, یا والد صاحب یا چاچو آپ مجھے کس طرف لگا رہے ہیں. یہ نہیں کہے گا, یہ یہی کہے گا کہ میرے بڑے جو ہے نا, ان کو سمجھ ہے, یہ میرا اچھا جانتے ہیں, مستقبل جانتے ہیں. لیکن اب دنیا بنانے کی خاطر ہم اس کی آخرت تباہ کر دیں, بتائیں ہمیں کیا ملے گا؟ آخرت والے دن اگر یہ ہمارا گریبان پکڑے, آپ کا گریبان پکڑے کہ آپ نے مجھے اس نیت کے ساتھ اس فیلڈ میں ڈالا تھا, پھر یہ ساری زندگی بیچارہ پیسوں کی خاطر نعتیں پڑھتا رہے. نعت پڑھیں, نعت خان بنائیں, لیکن پیسوں کے لیے نہیں, پیسوں کے لیے نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں گے تو اللہ پاک ویسے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں, آپ اس کو عالم دین بنائیں, آپ اس کو مفتی اسلام بنائیں, اور پھر ساتھ ساتھ اس کو نعت خوانی بھی سکھائیں. لیکن دف والی نعت نہیں, ذکر والی نعت نہیں. آپ کا جو نصیب ہے نا, اللہ پاک نے وہ لکھ دیا. اب نہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گا, نہ آپ کو اس سے کم ملے گا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا, بچہ کتنا پیارا ہے, کتنا مانوس ہو جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ. تو یہ ہم, اب بچہ نیچر اس کی بہت اچھی ہے, بہت زبردست ہے, لیکن اب اس کو ہم بنائیں گے, اچھا بنائیں, برا بنائیں. آپ اس سے آگے سوچیں, یعنی بچے کا دنیاوی طور پر مستقبل بھی بنائیں اور بچے کا اخروی مستقبل بھی بنائیں. دنیا میں کتنا ہے ہم, 25-30 سال, 40-50 سال, اس کے بعد آخرت والی تو ان لمیٹڈ لائف ہے نا, اس میں تو موت ہے ہی نہیں. اب اللہ نہ کرے بچہ اگر تکلیف میں ہو, کسی دکھ میں ہو, غم میں ہو, تو ماں باپ کو کیسے برداشت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آخرت میں اگر دکھ ملے گا, اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے, تو پھر وہ نہیں دیکھا جائے گا نا. اس وجہ سے آپ مایوس نہ ہوں, دنیا کے معاملات سے گھبرائیں نہیں, آپ نعت خان بنائیں, لیکن یہ نیت نکال دیں کہ میرا بچہ پیسوں کی خاطر نعت خان بنے یا پیسوں کی خاطر نعت پڑھے. یہ تو دنیاوی مال جو ہے, یہ ہاتھوں کا میل ہے. دنیا دار جو ہے نا, ان کی کوئی فضیلت نہیں. آپ مجھے ایک بتائیں, کوئی حدیث پاک, کوئی قرآن پاک کی آیت, کوئی بزرگان دین کا قول, کوئی ایک بتائیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی؟ نہیں کی گئی. لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ اب بہتری تو اس میں ہے، علم دین سیکھنا سکھانا، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا۔ ہم چلے ہیں پیسے کمانے، اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہے انشاءاللہ ملے گا۔ جتنی عزت آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں کے چودھری کی بنا۔ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں جہاں آپ کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں ان کے سار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اپنے بیٹے کو آپ اس انداز سے لے کر چلیں کہ اس کی دنیا بھی سنورے، اس کی آخرت بھی سنورے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین بنانا چاہیے، نہ کہ پیسے کی خاطر نعت خوان، دف والے یا اس طرح کے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک